ایک چیز یہ بھی کہہ دوں کہ دعا صرف عبادت ہی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ میں آپ کو بس 2-3 نبیوں کے بڑے بڑے واقعات سناؤں گا، اور سنا کر یہ بتلانا ہے کہ انہوں نے کیسے موڑ پر اور کیسے موقع پر کیسی دعا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعائیں قبول کر لی، اور انہوں نے ایسی ایسی دعائیں مانگی کہ دنیا والے ان کی دعاؤں پر ہنستے رہے۔ ہم نے نام سنا ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک بچی جس کا نام حضرت مریم علیہ السلام، کی پرورش ان کے ذمے میں تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام ایک کمرے میں رہتی تھی، اکیلے تنہا کمرے میں رہتی تھی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام کچھ دینے کے لیے ان کے روم میں جاتے تھے، ان کے کمرے میں جاتے تھے، تو ان کے پاس ایسے ایسے پھل ان کو ملتے تھے کہ اس موسم کا وہ پھل نہیں ہوتا تھا، بنا موسم کے پھل ملا کرتے تھے ان کے پاس۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ آخر بنا موسم کے پھل تمہارے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب بھی ان کے پاس جاتے تو بنا موسم کے پھل ملتے، تو ایک دن پوچھ لیا کہ تمہارے پاس بنا موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب تو اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، بس اللہ رب العزت اپنے فضل سے مجھے نوازتا رہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جو اللہ بنا موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، میری عمر 80 برس ہو چکی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ میری عمر 80 برس ہو چکی ہے، اللہ نے ان کی عمر کا نقشہ قرآن کریم کے اندر بھیجا ہے۔ فرمایا ذکر رحمت عبدک ربہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس موقع کا نقشہ بھیجا ہے کہ انہوں نے عمر کے کس موڑ پر اور عمر کے کس موقع پر اللہ رب العزت سے کیسی دعا مانگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیوں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ انسان کیسی عمر میں اس موقع پر پہنچ جاتا ہے، ہڈیوں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن مولا جب بھی تجھ سے میں نے مانگا ہے تو نے کبھی مجھے محروم نہیں کیا ہے، تو نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے۔ میں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بنا موسم کے پھل دیکھے ہیں، گرچہ یہ میری اولاد کا موقع نہیں ہے، مجھ سے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کو دینے پر آ جائے تو مجھے کون ہو سکتا ہے کہ اللہ میں جس سے دعا کرتا ہوں اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ دنیا والوں نے دیکھا، ہنس رہے ہیں دنیا والے، کس موقع پر کس عمر کے دہانے پر پہنچ کر کیسی دعا کر رہا ہے۔ انسان 80 برس کا ہو چکا ہے، اس کے اندر مردانہ طاقت نہیں ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہے، لیکن اس موقع پر یہ انسان اولاد کی دعا کر رہا ہے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اپنی دعا سے ہٹے، دعا کرتے رہے۔ ایک دن آیا حضرت زکریا علیہ السلام نیت باندھ کر کے مصلی پر کھڑے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے زکریا تجھے خوشخبری ہے، تجھے مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اولاد کی بشارت سنائی۔ میرے دوستو اندازہ لگائیے کہ کس موقع پر اور کس عمر میں یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی محروم نہیں رکھا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ہم کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں۔ آج ہر انسان پریشان ہے، کہتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، میرے گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے،
مجھ پر پریشانیاں کی پریشانیاں ہیں، مجھے کبھی آرام نہیں ملتا، لیکن رب کو ہم سے کیا شکایت ہے؟ کبھی ہم نے اس لیے سوچا؟ ہم تو اللہ رب العزت سے شکایتیں کرتے ہیں، لیکن رب کو ہم سے کیا شکایت ہے؟ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ دینے والے کو شکوا ہے کہ گدا ملتا ہے، کیوں مانگنے والا اس سے ہے ہی نہیں، کوئی اس سے مانگتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں، تو مجھ سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہی نہیں، میں کسے دوں؟ اس لیے یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے اور کوتاہی ہے، کمی ہے، غفلت ہے کہ آج ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم اپنی نمازوں کے بعد، اپنے ذکر و اذکار کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔